صدارتی امیدواروں کا تیسرا مناظرہ آج ہوگا۔ بلدیاتی کونسل کے انتخابات کی مہم آج سے شروع۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ترک مظاہرین تقسیم اسکوائر پر واپس آ گئے۔ کئی شہروں میں مظاہرے۔ استنبول کے میئر کی برطرفی کا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام و محمد وآل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sahartv.ir/iOS، urdu.sahartv.ir/Android اور urdu.sahartv.ir/live۔ لیجیے ملاحظہ فرمائیے خبریں تفصیل سے۔ ایران کے صدارتی امیدواروں کا تیسرا اور آخری مناظرہ آج شام قومی ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے براہ راست نشر ہوگا۔ اس مناظرے میں 8 صدارتی امیدوار ایک ساتھ شرکت کریں گے اور مختلف سیاسی، سماجی اور اقتصادی معاملات پر ایک دوسرے کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اس سے قبل ہونے والے 2 ٹی وی مناظروں میں صدارتی امیدواروں نے اپنے اپنے انتخابی ایجنڈے کا اعلان کیا تھا، جس میں اقتصادی اور سماجی معاملات پر زیادہ توجہ دی گئی۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں میں صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم بھی تیز ہو گئی ہے۔ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات کے امیدوار محسن رضائی نے دوسرے ٹی وی مناظرے میں ایران کے سماجی اور ثقافتی مسائل کے بارے میں کہا کہ حکومت اور عوام کے درمیان تعلقات کو از سر نو استوار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے میں ثقافتی تبدیلی رونما ہو سکے۔ صدارتی انتخابات کے ایک اور امیدوار سعید جلیلی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ آئندہ حکومت کو بدعنوانیوں، تفریق اور اشرافیت کو لگام دینا ہوگی، کہا کہ ملک کے آئندہ صدر کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر ثقافتی نمونہ ہو۔ ایران کے صدارتی انتخابات کے امیدوار غلام علی حداد عادل نے بھی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہمارے ملک کی بہت سی اقتصادی مشکلات ثقافتی مسائل کی دین ہیں، کہا کہ اسلامی طرز زندگی اور استقامتی معیشت تک اس وقت تک نہیں پہنچا جا سکتا جب تک معاشرے میں بڑی ثقافتی تبدیلی نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو تمام سماجی اور سیاسی اور اقتصادی پہلوؤں کے ساتھ ثقافتی پہلو پر بھی خاص طور سے توجہ دیں گے۔ ایک اور صدارتی امیدوار حسن روحانی نے بھی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اگر ثقافتی ماحول مناسب نہ ہو تو استعداد اور صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، کہا کہ ثقافتی فضا کو ثقافتی سرگرمیوں کے لیے مناسب ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایران میں سیاحت کی صنعت کو فروغ دینے پر زور دیا اور کہا کہ اگر 10 ملین سیاح ایران آئیں تو اس سے بے روزگاری کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ صدارتی انتخابات کے ایک اور امیدوار محمد باقر قالیباف نے بھی حکومت اور عوام کے درمیان ثقافتی تضاد کو ایران میں ثقافتی کمزوریوں میں سے ایک قرار دیا اور کہا کہ حکومت کو زبانی وعدے کرنے کے بجائے عملی تدبیر پیش کرنا چاہیے۔ ایک اور امیدوار محمد غرضی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ثقافت ملت ایران کی استقامت و پامردی کا نتیجہ ہے، کہا کہ ایران کے عوام اس بات کی توانائی رکھتے ہیں کہ جو چاہیں وہ ثقافتی راستے سے حاصل کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ثقافت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو زبردستی کسی پر مسلط کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں الیکشن جیت جاتا ہوں تو ملک میں صحت عامہ کا ایک اسمارٹ نیٹ ورک قائم کروں گا۔ صدارتی انتخابات کے ایک اور امیدوار محمد رضا عارف نے بھی کہا کہ آنے والی حکومت کو چاہیے کہ وہ ثقافتی اور فنی معاملات اور ضرورتوں کو پورا کرے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی اداروں کو اس کا موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی ثقافتی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ محمد رضا عارف نے معاشرے میں برائیوں کو رواج دیے جانے کے عمل کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دانشوروں اور محققین نیز طلباء پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور امیدوار علی اکبر ولایتی نے کہا کہ معاشرہ اسی وقت خوشحال رہ سکتا ہے جب اقتصادی اعتبار سے خوشحال ہو۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک میں اسلامی اور قومی اقدار پر مبنی استقامتی ثقافت کو رواج دے۔ علی اکبر ولایتی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ استقامتی ثقافت کے ذریعے ہی ثقافت کو عام کیا جا سکتا ہے، کہا کہ عوام ہی ثقافتی امور کے ذمہ دار ہونا چاہیے۔ واضح ہے کہ ان 8 امیدواروں کے درمیان پہلا ٹی وی مناظرہ گزشتہ جمعے کو منعقد ہوا تھا۔ دوسرا ٹی وی مناظرہ بدھ کی شام 4 بجے شروع ہوا اور تقریباً 9 بجے رات تک جاری رہا اور تیسرا اور آخری مناظرہ آئندہ 7 جون کو ہوگا۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات آئندہ 14 جون کو ہوں گے اور اسی دن پورے ملک میں بلدیاتی کونسلوں کے انتخابات بھی کرائے جائیں گے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی میں ایران کے مستقل نمائندے نے کہا ہے کہ تہران IAEA کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی شرط قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات انہوں نے ویانا میں IAEA کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں میں انحراف کے بارے میں کیے جانے والے دعووں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے علی اصغر سلطانیہ نے کہا کہ مغربی ملکوں کو ایران کے ایٹمی پروگرام میں انحراف کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، لیکن پھر بھی بعض ممالک گھسے پیٹے دعووں کا اعادہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے مغربی ملکوں کو مشورہ دیا کہ وہ ایٹمی معاملے میں ایران کے ساتھ مقابلہ آرائی کا سلسلہ بند کریں اور IAEA کو سیاسی اکھاڑا بنانے سے گریز کریں۔ قبل ازیں IAEA کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علی اصغر سلطانیہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کی عظیم قوم کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ اس کی موجودہ اور آئندہ نسلوں کو ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال کے مسلمہ حق سے محروم کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال کا معاملہ ہمارا قومی معاملہ ہے اور اس معاملے میں کسی بھی دباؤ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ علی اصغر سلطانیہ نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ ایران اس بات کی بھی ہرگز اجازت نہیں دے گا کہ مغربی ممالک اپنی غیر منصفانہ پالیسیوں کو IAEA پر مسلط کرنے کی کوشش کریں۔ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے میں ایران کے مستقل نمائندے نے ایک بار پھر واضح کیا کہ یورینیم کی افزودگی سمیت ایران کی تمام ایٹمی سرگرمیاں مکمل طور سے پرامن مقاصد کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قائد انقلاب اسلامی کئی بار فرما چکے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار رکھنا مذہبی لحاظ سے حرام ہے، لہذا ایران کی دفاعی حکمت عملی میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر اور پارلیمنٹ اسپیکر نے میاں محمد نواز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کیے جانے پر مبارکباد پیش کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد اور پارلیمنٹ اسپیکر ڈاکٹر علی لاری جانی نے الگ الگ پیغامات میں پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر نواز شریف کو مبارکباد دی اور ساتھ ہی پاکستان کے عوام کو بھی تبریک و تہنیت پیش کی۔ صدر احمد نژاد نے اپنے پیغام میں پاکستان میں پارلیمانی انتخابات کے کامیاب انعقاد اور مسلم لیگ نون کی کامیابی کو اس ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کی علامت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت کے زمانے میں ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات میں مزید توسیع پیدا ہوگی۔ ڈاکٹر علی لاری جانی نے اپنے پیغام میں کہا کہ مسلم لیگ نون کو اقتدار کی پرامن منتقلی سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ پاکستان کے عوام کو میاں نواز شریف اور ان کی جماعت پر بہت زیادہ اعتماد ہے۔ پاکستان کے نومنتخب وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسلامی جمہوریہ ایران سے دوستانہ اور قریبی تعلقات کا خواہاں ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ نئے وزیر اعظم نواز شریف نے ایران کو دوست ملک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد تہران سے باہمی تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے خارجہ پالیسی کے سلسلے میں جو دستور العمل جاری کیا ہے اسے پاکستان کے تمام سفارتخانوں اور بین الاقوامی اداروں تک پہنچا دیا گیا ہے اور اس دستور العمل میں اسلامی جمہوریہ ایران سمیت تمام ملکوں سے تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا گیا ہے۔ بیان میں پاک ہند تعلقات کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد نئی دہلی سے تعلقات کو معمول لانے کا ارادہ رکھتا ہے اور مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے۔ نواز شریف نے دہشت گردی اور انرجی کے بحران پر فوری طور پر قابو پانے پر بھی زور دیا۔ پاکستان میں وفاقی کابینہ جمعے کو حلف اٹھا رہی ہے، جس کے بعد پاکستان میں انتقال اقتدار کا عمل پوری طرح سے مکمل ہو جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق جمعے کی سپہر کو صدر زرداری وزراء سے حلف لیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے جن وفاقی وزارتوں کے قلمدانوں کو حتمی شکل دی گئی ہے اور متعلقہ وزراء کو بھی آگاہ کیا جا چکا ہے، ان میں سینیٹر اسحاق ڈار وفاقی وزیر خزانہ اور چودھری نثار وزیر داخلہ ہوں گے۔ پاکستانی میڈیا میں آئی خبروں کے مطابق خواجہ آصف وزیر پانی و بجلی، شاہد خاقان عباسی وزیر پیٹرولیم و قدرتی وسائل، پرویز رشید وزیر اطلاعات و نشریات اور طارق فاطمی وزارت خارجہ کے مشیر کا قلمدان سنبھالیں گے۔ ترکی میں وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور کئی شہروں میں سینکڑوں کی تعداد میں مظاہرین نے ایک بار پھر
बाहर निकलकर मुजाहरे किए। खबरों में कहा गया है कि जुमेरात की रात एक बार फिर मुजाहिरीन इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर पर जमा हो गए और उन्होंने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन वजीर आजम अर्दोगान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। खबरों में कहा गया है कि वजीर आजम रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में ज्यादातर नौजवान और तालीम याफ्ता तबके के लोग शामिल हैं और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि मुतालबात पूरे होने तक मुजाहिरों और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मुजाहिरीन जो इससे पहले तक वजीर आजम एर्दोगान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे, मुजाहिरीन पर पुलिस के तशद्दुद और मुतादिद लोगों के मारे जाने के बाद अब पुलिस चीफ के इस्तीफे का भी मुतालबा कर रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि मुजाहिरीन का ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी ग्रोहों से है और उनके मुतालबात भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनके दरमियान एक बात पर इत्तेफाक राय दिखाई देता है कि सभी वजीर आजम एर्दोगान की हवस इख्तिदार के मुखालिफ हैं। वजीर आजम एर्दोगान की क़यादत वाली तुर्क हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में सूरत हाल ऐसी हो गई है कि एक छोटी सी बात पर और बज़ाहिर माहौलियाती आलूदगी के मामले से शुरू होने वाले एहतजाज और मुजाहिरों का दायरा पूरे मुल्क में फैल गया है और बड़ी तेजी के साथ एर्दोगान हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। मुल्क की सड़कों पर जारी एहतजाज और मुजाहिरों के बावजूद वजीर आजम एर्दोगान चंद अफ्रीकी मुल्कों के दौरे पर हैं और उन्होंने अवामी मुजाहिरों को हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों और इंतहा पसंद ग्रोहों की इश्तिआल अंगेजी का नतीजा करार दिया है, जिसका मकसद बकौल उनके मखसूस सियासी मफादात हासिल करना है। लेकिन मुजाहिरीन से किए जाने वाले सर्वे के मुताबिक 70% लोगों ने किसी भी जानिब सियासी झुकाव से इनकार किया है और सिर्फ 15% मुजाहिरीन का ताल्लुक किसी न किसी सियासी जमात से है, जबकि उनमें से भी सिर्फ 7% लोग अपनी सियासी जमातों के अहदाफ की खातिर सड़कों पर आए हैं। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत अंकारा को इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना है उसमें उसे अपनी खारजा और दाखिला पॉलिसियों पर नजरसानी करने पे मजबूर होना पड़ेगा। शाम की फौज ने मकबूजा गोलान हाइट्स में एक अहम क्रॉसिंग पर कब्जा करने के बाद वहां अपनी ताकत बढ़ा दी है और दहशतगर्दों को दूर भगा दिया है। जुमेरात को शामी फौज ने क्यूने इतरा क्रॉसिंग को दहशतगर्दों के कब्जे से छुड़ाया। ये क्रॉसिंग मकबूजा गोलान हाइट्स और शाम के दरमियान वाक़ है। इस क्रॉसिंग पर जुमेरात की सुबह दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया था। दूसरी जानिब ऑस्ट्रिया ने ऐलान किया है कि वो गोलान हाइट्स में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के तहत तैनात अपने फौजियों को बदअमनी की सूरत हाल के मद्देनज़र बाहर निकाल रहा है। इस इलाके में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा के 1000 फौजियों में 380 का ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है। इसराइल ने सन 1967 की 6 रोज़ा जंग के दौरान गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। शामी फौज ने ज़बआ नामी इलाके को भी दहशतगर्दों से आज़ाद करा लिया है। स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल अल कुसैर को दहशतगर्दों से आज़ाद करा लेने के बाद शामी फौज अब मुख्तलिफ इलाकों में बहुत तेज़ी से कामयाबियां हासिल कर रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस के जंगी जहाज बहरे रोम में मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात रहेंगे। पुतिन ने जुमेरात को कमांडरों से मुलाकात में कहा कि मॉस्को के मफादात की हिफाजत के लिए यह फैसला किया गया है। पुतिन का कहना था कि रूस के इस इक़दाम को मुआनदाना और इश्तियाल अंगेज कार्रवाई न समझा जाए। रूस के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वॉलरी ग्रासिमोफ ने कहा कि रूस ने इस वक्त 16 जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल स्क्वाड्रन बहरे रोम में तैनात कर दिया है। एसोसिएटेड प्रेस ने तबसरा किया है कि रूस ने बशार असद की हिमायत में यह स्क्वाड्रन तैनात किया है। अफगानिस्तान में नेटो की एक छावनी में बम धमाका हुआ। इत्तलात के मुताबिक सूबे हिलमंद में नेटो की छावनी के करीब कार बम के धमाके में छावनी को काफी नुकसान पहुंचा है, ताहम किसी जानी नुकसान के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इससे कबल तालिबान के तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी ने कहा था कि जनूबी अफगानिस्तान में तालिबान के हमले में 4 गैर मुल्की फौजी मारे गए हैं। और नाज़रीन, आखिर में अहम तरीन खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदारती उम्मीदवारों का तीसरा मुनाजरा आज होगा। बल्दियाती काउंसिल के इंतखाबात की मुहिम आज से शुरू। पाकिस्तान की वफाकी काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई। तुर्क मुजाहिरीन तकसीम स्क्वायर पर फिर वापस आ गए। कई शहरों में मुजाहरे। इस्तांबुल के मेयर की बरतरफी का भी मुतालबा। नाज़रीन, खबरें अपने इख्तिताम को पहुंची। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एड्रेस है urdu.sahartv.ir। हमारा ईमेल एड्रेस है खबरें@sahartv.ir। और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।
پاکستان کی وفاقی کابینہ کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ترک مظاہرین تقسیم اسکوائر پر واپس آ گئے، کئی شہروں میں مظاہرے، استنبول کے میئر کی برطرفی کا مطالبہ۔ براہ راست نشر ہوگا۔ اس مناظرے میں 8 صدارتی امیدوار ایک ساتھ شرکت کریں گے اور مختلف سیاسی، سماجی اور اقتصادی معاملات پر ایک دوسرے کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اس سے قبل ہونے والے 2 ٹی وی مناظروں میں صدارتی امیدواروں نے اپنے اپنے انتخابی ایجنڈے کا اعلان کیا تھا، جس میں اقتصادی اور سماجی معاملات پر زیادہ توجہ دی گئی۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sehertv.ir/iOS، urdu.sehertv.ir/Android اور urdu.sehertv.ir/live۔ لیجیے ملاحظہ فرمائیے خبریں تفصیل سے۔ ایران کے صدارتی امیدواروں کا تیسرا اور آخری مناظرہ آج شام قومی ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے صدارتی امیدواروں کا تیسرا مناظرہ آج ہوگا۔ بلدیاتی کونسل کے انتخابات کی مہم آج سے شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد وآل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehertv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں @sehertv.ir۔ انٹرنیٹ